بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازا ہے، جن میں سے سب سے اعلیٰ ترین الاسراء والمعراج ہے۔ بے شک انسانی عقل اللہ کے نبی کی معراج کی روایات سن کر دنگ رہ جاتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی۔ ناظرین گرامی، دیکھا جائے تو ہماری معلومات کے لیے تو یہ ایک آیت ہی کافی ہے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم کو سیر کروانے والی وہ ذات ہے جو ہر عیب، کمزوری، نقص اور کوتاہی سے پاک ہے۔ دنیا و آسمان میں سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، جب چاہتا ہے تو حکم کرتا ہے، ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے زمین اور آسمانوں کو 6 دن میں بنایا۔ یہ وہی زمین و آسمان ہے جسے آج تک کوئی بھی مکمل نہیں کھود سکا۔ پھر حکم ہوتا ہے، جو کسی شے کو وجود بخشنا چاہے تو صرف اتنا فرماتا ہے، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ جس کا حکم پلک جھپکنے کی مقدار میں نافذ ہو جاتا ہے۔ بے شک سورج چاند جس کے حکم کے پابند ہیں، اور اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان کو نظر آنے والے ستونوں کے بغیر کھڑا کر دیا، جس نے اربوں کہکشاؤں اور کھربوں ستاروں کے جہان آباد کر دیے اور ان سے آسمان کی وسعتیں سجا دیں۔ اصل میں معجزہ معراج 2 چیزوں پر کھڑا ہے جو کہ نقل و عقل سے ثابت ہیں، جسے اصطلاح میں طی زمان وقت کا سمٹ جانا اور طی مکان فاصلے سمٹ جانا کہا جاتا ہے۔ طی زمان کا مطلب یہ ہے کہ کئی لاکھوں سالوں کا وقت چند ہی عرصے میں گزر جانا، اور طی مکان سے مراد یہ ہے کہ کئی لاکھوں سالوں کا سفر چند ہی وقت میں ہو جانا۔ زمان و مکان کی 100 وسعتیں چند وقت میں ہو جانے کے بارے میں معجزات و کرامات قرآن و روایات سے ثابت ہوتی ہیں۔ طی زمان کی دلیل قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت 259 میں اس طرح ہے، جس کی تفسیر اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھ کر کسی جگہ جا رہے تھے۔ آپ نے اپنے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھی تھیں۔ حضرت عزیر کا گزر ایک بستی سے ہوا جو تباہ و برباد ہوئی پڑی تھی۔ جب حضرت عزیر نے اس بستی کے لوگوں کو اس حالت میں دیکھا تو دل میں آیا کہ اے خدا، اس بستی کے لوگوں کو تو موت کے بعد اب کس طرح زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کو ان الفاظ پر 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا۔ پھر عزیر علیہ السلام کے جسم میں جان واپس ڈالی تو عزیر کے کھانے پینے کی سب چیزیں بالکل اسی طرح تھیں، جبکہ ان کی سواری گدھے کی ہڈیاں تک گل سڑ چکی تھیں۔ اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ عزیر، تم کتنی دیر تک موت کی حالت میں رہے ہو؟ حضرت عزیر نے جواب دیا کہ اے اللہ، میں 1 دن یا اس سے بھی کم عرصے تک اس حالت میں رہا ہوں۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، اے عزیر، نہیں، تم 100 سال تک موت کی حالت میں رہے ہو، اس کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ اپنی سواری گدھے کی طرف نظر مارو جس کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی ہیں، اور اپنی کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو جو ابھی تک ویسی کی ویسی ہی پڑی ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے میں نے کیا کہ تم آنے والے لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ جاؤ۔ اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا، دیکھنا ہم آپ کے گدھے کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہو جا، تو گدھا دوبارہ اپنی پہلی حالت میں کھڑا ہو گیا۔ اس کو طی زمان کہتے ہیں کہ بہت زیادہ عرصے کا چند لمحوں میں گزر جانا۔ اسی طرح طی مکان یعنی فاصلوں کا سمٹ جانا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 38 تا 40 کی تفسیر اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی بلقیس کے تخت کے بارے میں سنا جو کسی اور ملک میں کافی میلوں دوری پر تھا۔ حضرت سلیمان نے بلقیس کو اللہ تعالیٰ کا حکم دینے کے لیے اپنے پاس بلایا تو اپنے جانشینوں کو حکم دیا کہ وہ تخت میرے پاس کون اٹھا کر لائے گا؟ ایک بہت بڑا طاقتور جن حضرت سلیمان سے کہنے لگا، آقا، وہ تخت میں آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ جن کی بات سننے کے بعد حضرت سلیمان نے اپنے ایک امتی کو بلایا جو اسم اعظم کا علم جانتا تھا۔ اس کا نام حضرت آصف بن برقیہ تھا۔ حضرت سلیمان نے حضرت آصف بن برقیہ سے پوچھا کہ تم وہ تخت کتنی دیر کے اندر لا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، میں وہ تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ وہی ہوا، انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی
خدمت میں پیش کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم، کریم، غفور اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے اسی وقت کر سکتا ہے۔ آج کل جدید سائنسی دور میں انسان کے لیے ہر بات کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو چکا ہے۔ پہلے جب ہم کہا کرتے تھے کہ ہم ہوا میں اڑ سکتے ہیں تو کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اب ہر کوئی ہوائی جہاز کے بارے میں علم رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہوائی جہاز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کئی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کیا ہے۔ اسی طرح پرانے وقتوں میں کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ بجلی کے ذریعے ہم کئی طرح کے کام لے کر ہم گھنٹوں کا کام چند منٹوں میں کر سکیں گے۔ یہ برقی ٹرینیں کئی دنوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ ہم بجلی کے ذریعے مشینیں، پنکھے چلا سکتے ہیں اور کئی اندھیروں میں گرے کمروں کو روشن کر سکتے ہیں۔ یہ تو دنیا والوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں کو کئی لاکھوں سالوں کا سفر آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی کروا سکتا ہے۔ ہمارے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کائنات کا چند حصوں کے بارے میں ابھی علم رکھتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم کو 5% کائنات کے بارے میں علم حاصل ہے، جبکہ 95% کائنات کے بارے میں ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ ہمارے نامی گرامی سائنسدان آئنسٹائن اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ میں نے دوربین سے ایک ایسی کہکشاں کو دیکھ لیا ہے جو روئے زمین سے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے، جو کہ روشنی فی سیکنڈ کی رفتار سے 1 کروڑ 86 ہزار میل کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ وہاں 2 کروڑ سال تک پہنچ پائے گی۔ کائنات کی سرحدیں اتنی وسیع ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 لاکھ سال تک بھی زندہ رکھے تو میں پھر بھی ساری کائنات کے بارے میں علم حاصل نہ کر سکوں گا۔ ہمارے جدید دور میں ایسے ناممکن کام ممکن ہو رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے ذہن و خیال میں کوئی تصور بھی موجود نہ تھا۔ جیسا کہ ایک موبائل فون سے ہم پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر بیٹھے دوسرے بندے کی 1 منٹ میں تصویر اور آواز سن سکتے ہیں، اسی طرح ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ وغیرہ بھی ہیں۔ انہوں نے ہماری زندگی میں کافی مدد کی ہے۔ اس طرح کی ہمارے ارد گرد کافی مثالیں ہیں جن کو ہم دیکھ کر اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کہ ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ ہم نے ان سب چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جو کہ کئی سالوں کا سفر دنوں میں کر سکتی ہیں۔ ان سب حقائق کے ہوتے ہوئے غور کر لیں کہ ان تمام رفتاروں کا خالق، کائنات کا مالک، اگر اپنے رسول کو چند لمحوں میں لاکھوں میل کی سیر اور کروڑوں مشاہدات کروا دیتا ہے تو اس میں کون سی بات ناممکن ہے اور خلاف عقل ہے؟